السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سیقول کا دوسرا پارہ ہے، پیج نمبر 55۔ آج آپ کا سبق یہاں سے ہے۔ آپ کے 16 رکوع مکمل ہو گئے تھے، آج آپ پڑھیں گے 17واں رکوع یہاں سے۔ بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ آپ جب میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی آواز بھی اچھی ہوگی اور آپ کے حروف کی ادائیگی بھی درست ہوتی چلی جائے گی اور آپ کے مخارج بھی صحیح ہو جائیں گے۔ تو چلیے میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ، یہاں ہم گننا کریں گے، صاد کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ 7 حروف ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے۔ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ کہیں بھی آئیں ہر حال میں یہ پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی موٹی آواز میں پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ 7 پر حروف میں سے ہے، اس کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ یہ بھی طا پر حروف میں سے ہے، اس کے ساتھ الف آ گیا ہے اس لیے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہاں پر واو آ گیا ہے اس لیے اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے، کیونکہ واو مدہ ہے۔ واو مدہ اسے کہتے ہیں کہ جب واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو، تو یہاں واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ پیش والا حرف جلدی پڑھا جاتا ہے۔ زبر، زیر، پیش، یہ 3 حرکات ہوتی ہیں، ان تینوں میں سے کوئی سا بھی کسی کے اوپر آئے گا، زبر آئے جب بھی جلدی، زیر آئے گا تب بھی جلدی، پیش آئے گا تب بھی جلدی، ٹھیک ہے۔ بالجنودی، یہاں بھی واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو یہ واو مدہ کہلائے گی، اور واو مدہ کو کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ یہ دال زیر دی، اس کو جلدی پڑھیں گے، زیر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر الف آ گیا ہے قاف کے ساتھ تو قا کو کھینچ کے پڑھیں گے، قاف الف زبر قا، اور لام زبر لا، اس کو جلدی پڑھیں گے۔ یہاں نون کے اوپر تشدید آ گئی اس لیے یہاں غنہ کریں گے، اور یہاں لام، یہ اللہ کا لام کہلاتا ہے، اس لام کو ہم پر پڑھیں گے موٹی آواز میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر آیا ہوا ہے۔ اگر یہاں زیر ہوتا تو پھر اس لام کو باریک پڑھتے، لیکن یہاں پر زبر آیا ہوا ہے اس لیے اس کو پر پڑھ رہے ہیں۔ قال ان اللہ، اس طرح سے پڑھیں گے۔ مبتلیکم، یہاں پر یا مدہ ہے، لام یا زیر لی، تو یہ بھی کھینچے گی، یا کو کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی لام یا زیر لی کھینچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا مدہ ہے۔ یا مدہ کہتے ہیں یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے، اور اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے پھر سے پڑھتے ہیں۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ، یہاں پر آیت آ گئی تو را کو ساکن کر کے پڑھیں گے، ہا را زبر ہر، اس طریقے سے ملا کے پڑھیں گے۔ بِنَهَرٍ، یہ زیر ہٹ جائیں گی۔ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، یہاں اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے بڑا شین آیا ہوا ہے، اور یہ را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی، با زبر با یہ جلدی پڑھا جائے گا کیونکہ زبر والا حرف جلدی پڑھا جاتا ہے۔ یہاں نون ساکن کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے ہا آیا ہوا ہے تو یہ منہ اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی سمپل طریقے سے پڑھیں گے، اس کی آواز کو ناک میں چھپا کے نہیں پڑھیں گے، یہاں ناک میں چھپا کے پڑھیں گے۔ فَمَن شَرِبَ، یہاں منہ، یہاں آواز چھپا کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اخفا کہتے ہیں جس کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھتے ہیں، اور اظہار کہتے ہیں کہ جس کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، یعنی آواز نہیں چھپاتے۔ فلئی، یہاں یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر جب بھی زبر ہوتا ہے تو پھر وہ یا لین کہلاتی ہے، تو یا لین کو جلدی پڑھتے ہیں، اس یا کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے۔ لام یا زبر لئی جلدی پڑھا جائے گا۔ سین زبر سا، یہ زبر کی وجہ سے جلدی پڑھا جائے گا۔ یہاں میم کو نون میں ملائیں گے اور نون کو دوبارہ پھر پڑھیں گے تو یا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ میم نون سے من، نون یا سے نی، منی، یہاں گننا کریں گے اور یہ کھینچے گا کیونکہ یہاں یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے،
تو یہ یا مدہ کہلائے گی اور یا مدہ کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. دیکھیے میں پڑھتا ہوں. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفتم. یہاں تا کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. تا میم دو زبر تم، تن نہیں پڑھیں گے، تم پڑھیں گے، یعنی دونوں ہونٹ چپک جائیں گے آپس میں. آگے میں پیج کھولتا ہوں، آپ وہاں دیکھیے. میں نے پیج کھول دیا ہے. پیچھے تھا مغفرۃ بیدہ، یہاں پر آیت آ گئی تو ہا کو ساکن کر کے پڑھیں گے، دال حاضر دہ. ٹھیک ہے. فشربوا منه الا قلیلا منهم، یہاں بڑا شین ہے، اس کی آواز سختی سے نکلے گی، اور را کے نیچے زیر ہے تو یہ را باریک پڑھی جائے گی. اور یہ واو مدہ ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آیا ہوا ہے تو یہ واو مدہ کہلائے گی، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. فشربوا منہ، یہاں اظہار کا قاعدہ ہوگا کیونکہ ہا آ گیا ہے. ہا اظہار کے 6 حروف میں سے ہے. نون ساکن کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے کوئی سا بھی حرف آ جائے گا تو وہاں اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے. اظہار کے 6 حروف ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. منہ الا، یہاں لام کے بعد الف آیا ہے اس لیے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. یہاں یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، تو جب بھی یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہوتا ہے تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے. تو یہ یا کھینچ کے پڑھیں گے. لام یا زیر لی، لام کو یہاں میم میں ملائیں گے اور میم کو پھر دوبارہ پڑھیں گے تو نون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. اور یہاں ہا میم پیش ہوم، یہاں پہلے سے ہی ساکن ہے تو یہاں پر کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، جس طریقے سے یہاں لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے پڑھیں گے اور آیت لگ جائے گی. فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله. میری آواز کے ساتھ اپنی آواز کو میچ کریں اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیں تو آپ کا سانس بھی دور ٹوٹے گا اور پھر آپ کو ملا کے پڑھنا بھی آ جائے گا اور آپ کی آواز بھی اچھی ہو جائے گی. ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. یہاں یہ اللہ کا لام باریک ہوگا کیونکہ یہاں اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے. بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر پیچھے سے پڑھ لیتے ہیں. مُلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ واللہ مع الصابرین. صاد کو پر پڑھیں گے یعنی موٹی آواز میں پڑھیں گے. واللہ، یہ بھی اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے. واللہ مع الصابرین. ولما برزوا لجالوت وجنوده وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحکمہ. یہاں پر ہمارا سانس ٹوٹ گیا تو اس تا کو ہم ہا سے بدل کے پڑھیں گے. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحکمة وعلمه مما یشاء. جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے پھر اس کو تا پڑھیں گے. والحکمة وعلمه مما یشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. یہاں پر آپ کا دوسرا پارہ مکمل ہو گیا ہے. اب آپ تیسرا پارہ پڑھیں گے. یہاں سے آپ کا تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے. نیکسٹ کلپ میں آپ تیسرا پارہ شروع کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.